بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم سامعین، اللہ کے محبوب رحمت دو عالم شفیع المذنبین سردار کونین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے مثال شفقت، بے پایہ رحمت اور دلوں کو نرم کر دینے والی نصیحتوں کے ذریعے جس امت کو سیدھا راستہ دکھایا، وہ حقیقت میں انسانیت کے لیے سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 طرح کے بزرگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، جن سے رب العالمین راضی ہوتا ہے، جن کی عمر کے آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیتا ہے، جو سب سے بڑی کامیابی اور بہترین خاتمہ ہے۔ انسان کی زندگی 3 نشانوں سے گزرتی ہے: معصوم بچپن، جوش بھری جوانی اور کمزور بڑھاپا۔ بچپن ناسمجھی میں، جوانی خواہشات اور مصروفیات میں، اور بڑھاپا آخرت کی تیاری، کمزوری ندامت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلٹ آنے کا دعوت نامہ ہوتا ہے۔ بڑھاپا وہ مقام ہے جس میں آدمی کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، قوت دم توڑ دیتی ہے، لیکن دل میں اللہ رب العزت کے قریب آنے کی چمک جاگ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ادب کے متعلق اتنی پیاری اور اتنی دل کو دہلا دینے والی آیت نازل فرمائی کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، بلکہ ان سے عزت و احترام سے بات کرنا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے کائنات کی سب سے پہلی عبادت، اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ادب کو واجب قرار دیا۔ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت صرف فرض نہیں بلکہ وہ نور ہے، برکت ہے، دعوت رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ رب العزت کی بزرگی کی تعظیم میں سے ہیں، یعنی کسی بوڑھے کے سفید بال کا احترام کرنا دراصل اللہ رب العزت کا احترام ہے، کیونکہ سفید بال گزرے ہوئے تجربات، عبادت کی تھکن، زندگی کی جدوجہد اور وقت کے نشان ہیں جو انسان کی فانی ہونے اور اللہ رب العزت کے باقی رہنے کی یاد دلاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، یعنی بڑوں کی عزت کرنا امت کی پہچان ہے، مسلمان کی شخصیت کا زیور ہے، کردار کی بنیاد ہے۔ اس امت کو جب عزت ملی تو بڑوں کے احترام سے، جب ذلت آئی تو بڑوں کے مقام کو بھول جانے سے۔ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشہ عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کیا، چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم، کیونکہ بوڑھاپے کا احترام انسانیت کی عظمت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کی عزت کرنا ضروری ہے: عالم دین، بوڑھا شخص، عادل حکمران اور والد۔ والدین کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت کرو اور ان کا ادب کرو، جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعے میں آپ نے حکم دیا۔ بڑھاپے کی عزت کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ حدیث میں آیا، جو نوجوان
کسی بوڑھے انسان کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بوڑھاپے میں ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اس کی عزت کریں گے۔ یہ صرف عزت کا بدلہ نہیں بلکہ عزت کی ضمانت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ سفید بال وقت کے تجربے اور حکمت کا خزانہ ہوتے ہیں، ان کے پاس مشورے کی برکت ہوتی ہے۔ جوان انسان جہاں سوچتا رک جاتا ہے وہاں بزرگ اپنے تجربے سے صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں۔ بوڑھے کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ جو تھرتھراتے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے قبولیت کا راز رکھا ہے، ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنے والے بوڑھے کی دعا آسمان کا پردہ چیر کر اوپر جاتی ہے اور بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ سفر میں ان کے لیے جگہ چھوڑ دو، ان کو سہارا دو، ان کا بوجھ اٹھا لو تاکہ ان کی زبان سے دعا نکلے۔ وہ دعا زندگی بدل سکتی ہے۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ وہ 9 خوش نصیب بزرگ جنہیں موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلا وہ بزرگ جو پوری زندگی ایمان پر ثابت قدم رہے، جن کے قدم حق سے نہیں ڈگمگائے، جن کی راتیں اللہ رب العزت کی یاد میں گزرے، جن کا دل دنیا کے دھوکوں سے پاک اور اللہ کے نور سے منور رہا۔ ایمان کی استقامت ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت موت کے وقت ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ جو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت گزار رہے، جنہوں نے والدین کی خدمت کو جنت کا راستہ سمجھا، جن کا بوڑھاپا ان کے لیے مشقت نہیں بلکہ عبادت بنا۔ ایسے لوگوں کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ جس نے ماں باپ کو بوڑھاپا پائے اور پھر بھی جنت نہ کمائے وہ ہلاک ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ تیسرا وہ بزرگ جو نماز کے پابند رہے، جنہوں نے نماز کو بوجھ نہیں بلکہ سکون سمجھا، جن کے دل نماز کے نور سے روشن ہوتے رہے، جو مسجدوں کے چراغ تھے۔ ایسے لوگوں کی زبان سے موت کے وقت بھی اللہ رب العزت کا ذکر نہیں رکتا۔ چوتھا وہ جو حقوق العباد کا خیال رکھنے والے تھے، جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، کسی کا حق نہیں کھایا، کبھی ظلم نہیں کیا، ہمیشہ لوگوں کو راحت پہنچائی۔ ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہوتی ہے اور ان کا انجام ایمان پر ہوتا ہے۔ پانچواں وہ جو قرآن مجید کے حافظ، قاری یا طالب علم رہے، جنہوں نے اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے آباد رکھا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو زندگی کا ساتھی بنایا۔ قیامت کے دن قرآن مجید ان کی شفاعت کرے گا اور دنیا میں وہ نور ان کی زبان کو کلمے کی لذت دیتا رہے گا۔ چھٹا وہ جن کی زبان اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہی، جو ہر حال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور درود پاک پڑھتے رہے، جنہوں نے اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ، گالی سے پاک اور ذکر سے آراستہ رکھا۔ ایسے لوگوں کی زبان بند نہیں ہوتی بلکہ موت کے وقت بھی وہی ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ ساتواں وہ جو ہمیشہ توبہ کرتے رہے، گر گرا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اللہ رب العزت سے لو لگاتے رہے۔ ان کی توبہ نے انہیں اللہ رب العزت کا محبوب بنا دیا۔ آٹھواں وہ جو حج و عمرہ کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کرتے رہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کر کے اپنے گناہوں کو دھو ڈالا، جن کی روح مسجد حرام کے نور سے منور ہوئی۔ نواں وہ بزرگ جنہوں نے نیک اولاد چھوڑی،
جنہوں نے اپنی اولاد کی بہترین دینی تربیت کی، جن کی اولاد مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے اور ان کے اعمال جاری رہتے ہیں۔ بوڑھاپا دنیا کی کمزوری نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کا آخری سونے کا موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو بوڑھاپے میں عبادت کرتا ہے۔ بوڑھوں کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ دنیا کا میلان ختم ہو چکا ہوتا ہے اور دل اللہ رب العزت کی طرف خالص ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بوڑھاپے میں نماز، قرآن، ذکر، استغفار، صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں کو راحت دینا سب سے بہترین عمل ہے۔ قیامت کے دن سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے، لہذا بوڑھاپے میں اخلاق کو نرمی پر لانا، غصے کو دبانا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بہترین عمل ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، جب بوڑھاپا آئے تو ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کر دے، ہماری زبانوں کو درود سے معطر کر دے، ہمارے قدموں کو نماز کی طرف جما دے، روح کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے بوڑھاپے کو نورانی کر دے، کلمہ طیبہ نصیب کر دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ہم سب کو بہترین خاتمہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور خاص کر کے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔